بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 1 درجن غداروں کی چھٹی اور صحافی کی پھینٹی کیوں لگی؟ فل کورٹ یحییٰ افریدی پر اعتماد اور منصور علی شاہ ہار گئے۔ خبردار، موسمی تبدیلی کا ایک اور تحفہ، بارشی بگولا یعنی مائکرو بسٹ۔ غیر اعلانیہ جانشینی بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات جو آپ تک شاید پہنچ بھی چکی ہو، میں شاید تھوڑی سی تاخیر سے بتا رہا ہوں، خبر کل بھی تھی میرے پاس لیکن وہ میں بھول گیا، کوئی مسائل ایسے تھے جو بھی تھا۔ 1 درجن غداروں کی چھٹی۔ گلگت بلتستان سے بمیں وزیر اعلیٰ یعنی دلبر خان کے پی ٹی آئی نے 1 درجن افراد کو نکال دیا کہ انہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اس میں وزراء بھی شامل ہیں، اور انہیں کہا کہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی، ان کی کر دی گئی چھٹی۔ اب پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر بہت سے سوالات تھے، وہ چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں۔ ایک سوال وہی ہے کہ جانشینی عمران خان کا جانشین کون؟ جانشین تو وہی ہوگا جس کو خان خود اعلان کرے، لیکن ایک غیر اعلانیہ جانشینی بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور اس پر نشان زدہ ہیں علیمہ خان۔ کیا علیمہ خان کا جو بیان ہے وہ عمران خان کی طرح سخت ہے۔ بیرسٹر شریف آدمی ہے گوہر خان، ان کے معاملات اور ہیں۔ گنڈا پور کے سخت بیان ہیں تو ان کو کوئی ہوا نہیں دیتا، وہ کہتے ہیں وہ یو ٹرن لے جاتے ہیں، وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ لیکن اب جو ایک سامنے آئی ہے وہ بات علیمہ خان کی آئی۔ ان کی گرفتاری ہوئی تھی، ان کی ضمانت بھی ہو گئی، پھر رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل ملنے نہیں جانے دیا جاتا، لیکن دونوں بہنیں جاتی ہیں، پیغام لا کے ان کو دیتی ہیں، پھر وہ آگے بولتی ہیں اور بولڈلی بولتی ہیں۔ انڈا پڑا تو ان کو پڑا، کس نے مارا؟ وہ انڈے کا فنڈا ابھی تک چل رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ، لیکن معاملہ سامنے نہیں آ رہے۔ وہ مریم بھٹو کہتی ہیں کہ یہ ان کا اپنا کھیل ہے، کیا دھرا، خود ڈرامہ رچایا، اور محسن نقوی لوگوں کو کہتے ہیں کہ توجہ کریں یہ مریم بھٹو کیا کہہ رہی ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے جیسے اندر بھابھی اور نند کی لڑائی چل رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، اچھا اس پہ بھی کہا جا رہا ہے، پہلے وہ ایک دوسرے کے خلاف، اب صنم جاوید کی ٹرولنگ شروع ہو گئی، کیوں وہ کے پی میں کیوں بیٹھی ہیں، وہ پنجاب کیوں نہیں جاتی، جبکہ وہ گرفتاری آگے بھی ہوئی تھی ان کی، اور باقاعدہ انہیں جیل کاٹی، سب کچھ ہوا، سب کو پتہ کیا حالات ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں۔ لیکن وہ جو ایک سالار وزیر صاحب ہے نا، جو نام کے وزیر ہے، وزیر نہیں ہے ویسے، وہ ان کی بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں، بلکہ انہیں تو کہہ دیا وہ گنڈا پور کی داشتہ ہیں۔ لفظ تو انہوں نے اس سے بھی گندے استعمال کیے، لیکن وہ میرا منصب نہیں کہ میں وہ بیان کروں۔ بہرحال وہ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور صنم جاوید بول رہی ہیں کہ میری کیا خدمات ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے خان کے لیے کیا کیا، میں نے ویسے سیاسی جدوجہد میں کیا کیا، سب کے سامنے۔ اور فلک جاوید بھی ان کی بہن، تو ان دونوں کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور بڑے بڑے گندے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن صحافی کی پھینٹی کیوں لگی؟ طیب بلوچ کو پہلے بھی کہا گیا تھی اس کو نکالو، نورین نے کہا تھا کہ یہاں سے نکال دیتے اس کو آگے آنے نہ دو۔ وہ بار بار وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب باجی جی، سلائی مشینوں سے اتنی جائیدادیں کیسے بنی، اور آپ نے کیا کچھ کیا؟ منسٹری اسکیم کے تحت آپ نے کتنا پیسہ جو ہے وہ کالا دھن وائٹ کیا، سفید کیا؟ تو اس پر ان کی آج پھینٹی لگ گئی، اور باقاعدہ کھینچا تانی ہوئی سب کو۔ یہ ظاہر ہے کہ جرنلسٹ کی کیا ضرورت کہ وہ سوال کرے، اور کیوں کرے، اور پھر علیمہ خان سے کرے، خان کی بہن سے۔ دراصل یہ ہے کہ لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ سیاست کا پہلا اصول ہے رواداری اور برداشت،
اور یہاں کوئی رواداری برداشت نہیں، بلکہ گالم گلوچ بریگیڈ موجود ہے، جس کی بھی ہے، وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتا، کسی کو کیا چھوڑیں گے. تو وہ سلسلہ چل رہا ہے اور طیب بلوچ اس کی زد میں آ گئے. لیکن بہرحال اس طرح معاملات حل نہیں ہوتے. اب فل کورٹ کا باقاعدہ ڈیمانڈ تھی منصور علی شاہ کی، اور وہ نئے سال کے شروع پر فل کورٹ بلا لیا یحییٰ آفریدی نے. اور وہاں پر جب دیکھا یہ فل کورٹ ہو ہی گیا تو منصور علی شاہ اور ان کے ہم نواؤں نے بائیکاٹ کر دیا، جن میں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اطہر من اللہ بھی تھے اور منیب اختر بھی تھے اور عائشہ ملک بھی تھی. 4 افراد نے کیا بائیکاٹ، لیکن جناب 23 میں سے 19 لوگ موجود تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نے یحییٰ آفریدی کو اعتماد کا ووٹ دے دیا، اور اب ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی. حالانکہ انہوں نے 7 صفحات پہ ایک خط بھی لکھا تھا، اس خط کے یحییٰ آفریدی نے اس خطاب میں پورا جواب دے دیا. تاہم یہ کہتے ہیں تشنا ہے 26ویں ترمیم کا، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب وہ ضرورت سمجھیں گے اس کی بھی دے دیں گے چیف صاحب. ہاں، فل کورٹ نے ایک بات کی کہ وہ جو کورٹ فیس پہ مطالبہ تھا بار کونسل کا، وہ مان لیا انہوں نے، کورٹ فیس کم کر دی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کورٹ فیس ہونی چاہیے. ظاہر ہے وکلا بڑے بڑے بھاری بھرکم معاوضے لیتے ہیں تو اس میں کورٹ فیس بھی جمع کرائے، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال پاکستان بار کونسل کو انہوں نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور ایک اچھی بات ہے کہ خیر سگالی کے طور پہ. اب بات کرتے ہیں کہ خبردار، موسمی تبدیلی کا تحفہ بارشی بگولا یعنی مائکرو بس، یہ کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بگولے آتے ہیں آندھی میں، اور ریت کے اور مٹی کے، اور بڑے گول مول کر کے اور نکل جاتے ہیں، اور اس سے کچھ نقصان بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن یہ بڑا زبردست ہے. آپ نے دیکھا گجرات میں بارش کتنی زبردست ہوئی کہ ابھی تک گجرات جو ہے اس کے نقصانات سے اس کو صاف نہیں کیا جا سکا، پانی نکالا نہیں جا سکا. پہلے چکوال میں ہوا تھا، وہاں کا تو بادل پھٹ گئے. پھر اب جو ہوا ہے یہ تانیہ والا میں ہوا ہے، یعنی فیصل آباد کے قریب، اور اس کا سارے علاقے میں اتنی بارش ہوئی کہ 1 گھنٹے میں 175 ملی میٹر بارش ریکارڈ پہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہو، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ اس کا ریئیکشن ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں آپ کو سب کو تیار رہنا چاہیے. یہ موسمی تبدیلی کے تحفے دنیا میں جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے موسمی تبدیلی آئی، جو اس کا انعام ہم تک پہنچا، اور ہم سب سے زیادہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ بارشی بگولا جو ہے اگر وہاں آ سکتا ہے تانیہ والا میں، تو کہیں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ موسمی تبدیلی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دریاؤں کی تغرانی ابھی بھی ویسے ہی ہے. سیلاب جو ہے وہ صورتحال ابھی کنٹرول میں ہے ایک حد تک، لیکن اس سے نقصان بہت پہنچایا. اس سے سبزیاں مہنگی ہو گئیں، گندم جو ہے، چاول کی فصل ختم ہو گئی، کپاس کی فصل ختم ہو گئی، اور گندم کے معاملات بھی گڑبڑ ہو گئے. یہاں تک کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گندم اب ملے گی بھی نہیں، بلکہ بہت مہنگی ہو جائے گی، اور قوت خرید سے شاید باہر ہو جائے لوگوں کے. پنجاب حکومت نے اس کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، لیکن پہلے حکومت نے 3000 کچھ روپے گندم کی قیمت رکھی تھی، بعد میں اسے اس پہ نہیں لیا، اوپر مارکیٹ میں کر دیا، جس کا کسانوں کو نقصان ہوا. اب رہی صحیح جو ہے وہ جن لوگوں نے لے کے رکھ لی ہے ان پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان پر بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ معاملات ایسے ہی ہیں. تو معاملات ابھی سدھرتے نہیں لگ رہے. پانی جو ہے وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کی تباہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے مختلف علاقوں میں. باقاعدہ حکومتی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی امداد کے چیزیں آئیں، سعودیہ سے بھی آئی، UAE سے بھی آئی، باقی بھی امریکہ نے بھیجا، سب کچھ ہے. لیکن نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں. ایک ترقی پذیر ملک کے لیے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور آنے والے سالوں میں لگتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بارشوں کا امکانات ہوں گے، اور اس میں مزید بھی اس خطے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور موسمی تبدیلی کے اثرات جو ہے ہمیں اٹھانے پڑیں گے. اس کے لیے انتظامات باقاعدہ کرنی پڑے گی. لیکن ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ سونامی سے نہیں جان چھڑا سکے، تو ترقی پذیر کیسے چھڑائیں گے؟ اس کے لیے بھی برسوں لگیں گے. تاہم ہمیں اور آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو بارشی بگولا ہے یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ موسمی تبدیلی کا یہ تحفہ ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں بہت، کیونکہ اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خاصا جو ہے تیزی سے آتا ہے زمین کی طرف آسمان سے، اور پھر پانی آنی پھینک کے نکل جاتا ہے. جس طرح وہ مٹی کا بگولا ہوتے ہیں ویسے ہی یہ بارش کا بگولا ہوتا ہے.
تو اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.